अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। आप तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से खुशी भरी ईद मुबारक हो। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी फैमिली के साथ खुशी भरी ईद गुजारना नसीब फरमाए, आमीन। तो आज हम बात करने वाले हैं ईद के मौसू के हवाले से, यानी ईद क्यों मनाई जाती है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान का महीना अल्लाह ताला की तरफ से नेमतों वाला, हमारे लिए नेमतों वाला बाबरकत महीना है, जिसमें हम अपने गुनाहों को बख्शवाते हैं, माफ़ी मांगते हैं। अपने रब की बारगाह में हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। और ये ऐसा महीना है कि इस महीने में हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही एक महीना ख़ास है, इसी में ही हम सब क्या है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। नहीं, हमें चाहिए कि हम हर एक पल इस्तग़फ़ार करें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम एक कैफियत में नहीं रहते, हमारी कैफियत बदलती रहती है। कभी कैसी कैफियत होती है, कभी कैसी, हमसे गुनाह होते रहते हैं। हम क्या, सहाबा कराम भी जो थे उनकी कैफियत भी चेंज होती थी। जब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास होते थे तो उनकी कैफियत चेंज होती थी, अलग होती थी। लेकिन जब वो जैसे ही अपनी फैमिली की तरफ जाते थे तो उनकी कैफियत चेंज हो जाती थी, क्योंकि हम इंसान हैं, हम में ये कैफियतें चेंज होती रहती है। हम बिल्कुल एक ही कैफियत में नहीं रहते। अगर हम एक ही कैफियत में रहे, हमसे गुनाह ना हो, तो हम तो फरिश्ते कहलाएंगे। तो इसीलिए हमसे गुनाह होते रहते हैं, जाने अनजाने में कुछ गुनाह ऐसे होते हैं हमें मालूम भी नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस्तग़फ़ार करते रहें। हो सकता है हमसे कोई गुनाह हुआ हो, हमें मालूम ना हो, हम इस्तग़फ़ार करेंगे, कोई ऐसी घड़ी होगी कि हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाए, क्योंकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। और रमज़ान का महीना वो तो हमारे लिए बहुत ही बाबरकत महीना है। ये पूरा इबादत का महीना है, जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ तक कि अल्लाह का अर्श भी पहले आसमान में आ जाता है और अल्लाह ताला का ऐलान होता रहता है, कोई है जो बख्शिश तलब करना चाहता है वो बख्शिश मांगे, कोई है जो अपनी हाजात को पूरा करवाना चाहता है वो मुझसे अपनी हाजत मांगे। क्योंकि ये महीना सिर्फ इबादत का महीना होता है। वो ऐसे दिन में रोज़ा रखना, रात में तरावी पढ़ना, जैसे दिन में रोज़ा दिन की इबादत है, रात में तरावी रात की इबादत है। हम पूरा दिन अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते हैं, उनकी हुक्म की पासदारी करते हैं। अल्लाह जब अपने बंदों का ये अमल देखता है तो अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। पूरा महीना यही सिलसिला चलता रहता है। अगर कोई शख्स इस बाबरकत महीने में इंतकाल कर जाए तो उसको बगैर हिसाब किताब के बख्श दिया जाता है। उसका हिसाब किताब नहीं होता, मुनकर नकीर के सवालात उससे नहीं होते, उनके पास मुनकर नकीर नहीं जाते। इस महीने में जो फ़र्ज इबादत है वो डबल हो जाती है। एक फ़र्ज 70 फ़र्जों के बराबर हो जाता है, नफल फ़र्ज के बराबर हो जाती है। इतना बाबरकत महीना है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर एक त्यौहार, हर एक महीने में, हर एक चीज़ में हमारे लिए फ़ायदा रखा। इसी महीने के में जब हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं, बख्शिश करवाते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को बख्श देता है। और उसी इबादत का सिला, उसी इबादत का जो इनाम है वो अल्लाह ने हमें ईद के तौर पर दिया है। जब अल्लाह ताला अपने बंदों को देखता है कि वो मेरी हुक्म को कैसे पूरा कर रहे हैं, उनके सामने खाने पड़े होते हैं, पका रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, लेकिन वो मेरे हुक्म को इस तरह पूरा करते हैं कि वो छुप कर भी तो खा सकते नहीं, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, वो उसको पूरा करने के लिए वो हाथ तक नहीं लगाता। जब अल्लाह का हुक्म होगा, अजान होगी, तब हम अफ्तारी करेंगे।
اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کی یہ ادا پسند آتی ہے، بہت پسند آتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے کسی احکام کی عمل کی جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید ایک انعام کے طور پر دیا ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں، شکرانہ کے نفل پڑھتے ہیں۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ انہوں نے ہمیں یہ مہینہ دیا جس میں ہم نے اپنے گناہوں کی بخشش مانگی، اور ہمارے رب نے ہمیں بخش دیا۔ جب آپ کا دل مطمئن ہو جائے تو آپ سمجھ جائے اللہ آپ سے راضی ہے، آپ کے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ایک اللہ کا دین، اللہ نے جو اپنے بندوں کے لیے دین مختص کیا ہے نا، مقرر کیا ہے، وہ بہت ہی بہترین ہے۔ اس میں ہمیں سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ اب عید کے دن ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، رمضان کے لیے ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں۔ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ دیکھیں پہلے جو عید منائی جاتی تھی اس میں بہت خوشی ہوتی تھی، بہت پیار محبت ہوتا تھا۔ اب دیکھو جتنا دن گزر رہا ہے، جتنا ٹائم آگے ہو رہا ہے اور وقت پیچھے چھوٹ رہا ہے، اس خوشی میں کمی آ رہی ہے۔ اور یہ کمی آنا یہ کس وجہ سے ہے؟ ہمارے خود کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہم وہ پیار محبت اور بھائی چارگی سے نہیں رہ رہے جو نبی علیہ السلام نے قائم کی تھی۔ ہم ایک دوسرے کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ جب ہمارے دل میں اتنا کچھ ہوگا، اتنا بغض ہوگا، تو ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم اپنے سے آگے کسی کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر ہم سے آگے کسی نے اچھا سوٹ پہنا ہے، اچھا کھا رہا ہے، اچھی جگہ جا رہا ہے، اچھا گھر بنا دیا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہی چیزیں ہماری خوشیوں کی رکاوٹ ہے۔ اگر چاہتے ہو ہم خوش رہے اور اسی عید کو خوشی سے منائیں، کیوں کہتے ہیں کہ عید کا مزہ نہیں رہا، اب عید جو ہے نا بالکل ٹھیک ہی سی ہو گئی ہے، پہلے عید کے مزہ ہوتا تھا اب نہیں، یہ ہماری ہی وجہ سے ہے۔ اگر ہم چاہیں نا ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ہم پہلے کی طرح ہم اسے منا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ہم سے نہیں ہوتا، کیونکہ ہم دن بہ دن گناہ گار ہوتے جا رہے ہیں، ہم سے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، ہم جتنا چاہتے ہیں لوگوں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ پیار محبت ہی نہیں رہا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو سمجھائیں۔ کسی اور کا سمجھانا اور خود کو سمجھانے میں بہت فرق ہے، کیونکہ جب ہم خود کو سمجھاتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی بندہ ہمیں سمجھائے ہم سن تو لیتے ہیں، اس کی بات پر اتنا عمل نہیں کرتے، جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک بات کو نیگیٹو نہ لے، پازیٹیو وے سے سوچے۔ ہو سکتا ہے اس کا یہ مس بھی ہے، کسی وجہ سے ہو، پریشانی سے ہو، میری وجہ سے نہ ہو۔ ہم چھوٹی چھوٹی بات نوٹ کرتے ہیں، دل پر لیتے ہیں، ہمارے دل میں اس کے لیے بغض پیدا ہوتا ہے، نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں امن قائم نہیں رہا۔ جو خوشیاں ہوتی تھی، ہر چھوٹے پل میں ہم خوشی مناتے تھے، وہ خوشیاں نہیں رہی۔ اگر ہم چاہیں خود کو کنٹرول کریں تو ہم یہ خوشیاں اچھی طریقے سے پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی تہوار ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے عید کا دن ہمارے لیے اتنا بہترین انعام ہمیں تحفہ دیا ہے، وہ بھی عبادت کے طور پر دے دیا ہے، اس میں بھی عبادت رکھی ہے اللہ نے۔ اگر دیکھا جائے اور لوگوں کے جو تہوار ہوتے ہیں اور مذہبوں کے تہوار ہوتے ہیں، اس میں یا تو گانے، موسیقی، ڈانس وغیرہ اس طرح کی چیزوں سے کیا ہے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، ہمیں انعام دیا، لیکن ہمیں عبادت بھی بتائی کہ ہم عید والے دن 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے حضور نفل پڑھتے ہیں، اللہ کے ہاں سجدہ کرتے ہیں، شکرانے کے سجدہ کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نصیب کیا، نصیب فرمایا۔
تو اسی لیے اگر ہم خود کو سدھار دیں تو ہم یہ دن خوشی سے منا سکتے ہیں، اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ اب نبی علیہ السلام کا عام دنوں میں کیا معمول تھا، معمول زندگی ان کی کیا تھی، اور عید میں وہ تو آپ اچھے سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی معمولی زندگی کو نہ جانتا ہو، مجھ سے زیادہ بھی جانتے ہیں۔ کچھ باتیں، کچھ حدیثیں ایسی ہوتی ہے جو بہت لوگ جانتے ہیں۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا عید کے دنوں میں یہ معمول ہوتا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام صبح فجر کی نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے، جبکہ اور دنوں کے معمول میں نبی علیہ السلام اشراق کی نماز پڑھتے تھے، لیکن عید والے دن اشراق کی نماز نہیں پڑھتے تھے اور اپنے نئے کپڑوں میں سے جو اچھا کپڑا ہوتا تھا وہ پہنتے تھے۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام گھر میں کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی، چاہے وہ کھجور ہو، وہ نوش فرماتے تھے، کھاتے تھے، اور پھر نبی علیہ السلام عیدگاہ تشریف لے جاتے تھے، اور جس راستے سے جاتے تھے دوبارہ اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے۔ عیدگاہ جا کر وہاں پر صحابہ کرام کو 2 رکعت نفل پڑھاتے شکرانے کے، اور پھر دوسرے راستے سے تشریف لاتے اور تمام وفود، صحابہ کرام، ان تمام لوگوں سے نبی علیہ السلام ملاقات کرتے، عید کی مبارکباد دیتے۔ یہ تھا نبی علیہ السلام کا معمول عید والے دن۔ اب نبی علیہ السلام نے اپنے قول فعل کے ذریعے اپنی امت کو یہ بتایا کہ وہ یہ دن اس طرح سیلیبریٹ کرے، اس طرح منائے۔ نبی علیہ السلام کا ایسا کوئی بھی فعل یا قول نہیں ہے جس میں ہمارے لیے طریقہ نہ بتایا گیا ہو کہ ہم اسلام کے مطابق کیسے اس دن کو منا سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے تمام افعال کو فالو کریں، اس کو اپنی زندگی میں ایڈ کریں، تب جا کے ہم خوش رہ سکتے ہیں، ہمارا یہ دن بہترین ہو سکتا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ کو یہ باتیں اچھے سے سمجھ آئی ہوگی، اور اسی کے مطابق آپ اپنی زندگی کو بھرپور سے بھرپور طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔